لندن سے رضا علی آبدی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے برطانیہ پر برا وقت پڑا ہے۔ مصیبتوں کے بارے میں ایک بات تو طے ہے، کبھی اکیلی نہیں آتی ہیں غولِ بیابانی کی طرح، اور انسان کو اس الجھن میں ڈال کر شاید لطف اٹھاتی ہیں کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لیکن اس بار مصائب کا جو ریلا آیا ہے، اس نے آنے سے پہلے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھا، بس چلا آیا۔ ہماری زمین کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں، سبھی کی پشت پر کسی بھاری پتھر کی طرح سوار ہے، اور ایک عجب بات یہ ہے کہ کتنے ہی سمجھ رہے ہیں کہ مصیبت تنہا اسی پہ آئی ہے۔ میں تو یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، مشکلوں نے تو گویا گھر دیکھ لیا ہے، ایسے آئی ہے کہ جیسے اب جانے کا نام نہیں لیں گی۔ سب سے بڑا عذاب انگلستان کے وزیر اعظم بورس جانسن پہ ٹوٹا ہے۔ ہر طرف سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ استعفیٰ دو یا یہ شخص حکمرانی کا اہل نہیں۔ ایک بزرگ رکن پارلیمان کو کہتے سنا گیا کہ میں نے اتنا برا وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا۔ وزیر اعظم کا قصور اتنا ہے کہ کورونا کی وبا نے سر اٹھایا تو اس نے مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک کے عوام پر کچھ سختیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ چہرے پہ نقاب باندھو، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو، مجمع نہ لگاؤ، پارٹیاں، دعوتیں اور ضیافتیں نہ کرو، اور ممکن ہو تو گھر بیٹھو۔ لوگوں نے یہ اعلان سنا اور سر جھکا کے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم نے غضب یہ کیا کہ یہ اعلان کرنے کے بعد اپنے ہی گھر میں چپ چپاتے احباب کو مجمع لگا کر پارٹی دے ڈالی۔ یوں کہیے کہ قانون بنایا اور خود ہی توڑ دیا۔ ایسی باتیں کہیں چھپتی ہیں؟ اخبار والوں کو اس موج مستی کی نہ صرف تفصیل ملی بلکہ تصویر بھی مل گئی۔ غضب ہو گیا، انگلستان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ساتھ ہی استعفے کا مطالبہ سر اٹھانے لگا۔ خیال تھا کہ جیسے ہوتا آیا ہے، وقت گزرے گا اور سارے معاملے پر خاک پڑ جائے گی، مگر وہاں تو ایک اور قیامت سر پہ منڈلانے لگی۔ پتہ چلا کہ بورس جانسن نے ایک نہیں کئی پارٹیاں دے دیں اور ان کے عملے نے ان کی سالگرہ کا جشن بھی منایا۔ ایک پارٹی کے دعوت نامے میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ اپنی شراب اپنے ساتھ لے کے آئیے۔ بس اس وقت سے طوفان برپا ہے۔ وزیر اعظم 2 بار معافی مانگ چکے ہیں اور اپنی صفائی میں جتنی دلیلیں دے سکتے ہیں دے چکے ہیں، مگر گرد بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک اور غضب ہوا۔ جس کورونا کو برطانیہ نے بڑی حد تک دبا لیا تھا اور کوشش جاری تھا کہ ملک کے بچے کو ٹیکہ لگا دیا جائے، اسی ملک میں دوا علاج کرنے اور مریضوں اور ضعیفوں کی دیکھ بھال کرنے والے عملے نے، بلکہ اس عملے کے ہزاروں افراد نے ٹیکہ لگوانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹری کرنے والے لوگوں نے ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا۔ اس پر حکومت نے ان لوگوں کو دھمکی دی کہ انہیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور جواب دیا نکال دو، ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سے صحت کا سارا نظام درہم برہم ہونے لگا۔ آخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور سارا عملہ ٹیکہ لگوائے بغیر واپس آ گیا کام پر۔ یہ اور اس طرح کے قصے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک منظر روس اور پڑوسی ملک یوکرین کی سرحد پر سر اٹھا رہا ہے۔ مغربی ملک چاہتے ہیں کہ یوکرین ان کے زیر اثر رہے تاکہ روس کا گرد ان کا گھیرا تنگ ہو جائے۔ روس چاہتا ہے کہ یوکرین اس کا تابع دار بن کر رہے تاکہ روس کی سرحدیں محفوظ رہیں۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ سرحد پر روسی فوجیں کیل کاٹے سے پوری طرح لیس ہو کر بالکل تیار کھڑی، بالکل یوں کہ اشارہ ملتے ہی یوکرین میں داخل ہو جائیں گی۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے روس سے کہا ہے کہ خبردار یہ حماقت نہ کرنا۔ روس کہتا ہے کہ یورپ کے ملک امریکہ دانہ ڈال رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روس پہل کرے اور لڑائی چھڑ جائے۔ محاذ گرم ہے،
اور ہم کہہ سکتے ہیں خدا خیر کرے اگر چھڑ گئی تو یورپی جنگ ہوگی، کہنے کو یورپی جنگ ہوگی، مگر اس کی تپش ساری دنیا تک پہنچے گی۔ دنیا صحافت میں یہ قول بار بار سننے میں آتا ہے کہ اچھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ بات تو چلتے چلتے یہی بات ہے تو چلتے چلتے انگلستان کی یہ بھی تبھی سن لیجیے۔ برطانیہ میں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پچھلے 8 برسوں میں کبھی اتنی گرانی نہیں ہوئی۔ سبب وہی تیل کا رونا دھونا ہے۔ زمین سے بلا قیمت ابلنے والی یہ عجیب سیاہ دولت ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم۔ جب چاہتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے، جب چاہتی ہے گراں ہو جاتی ہے، اور غریب مہنگی ہو جائے تو غریبوں کو کچھ نہیں ملتا، سستی ہو جائے تب بھی غریبوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ سوچتا ہوں کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا۔ بس آج اتنا ہی، شکریہ۔